السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قابل احترام سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے ایسے مخلوقات پیدا کیے جن کی گنتی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسان جتنے بھی طریقے کر لے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو گن نہیں سکتا۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ظاہر ہوتے ہی رہیں گے، اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتے ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمام مخلوقات میں سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین اور سب سے محبوب مخلوق انسان ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کی بہت بڑی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوقات کو، سارے چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، مگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے ساری کی ساری چیزیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے متعلق کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان کی بہت ہی اہم اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس وجہ سے انسان اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی نعمت عقل جیسی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد ایک بہترین طریقہ، اسلامی طریقہ بتایا تاکہ اس پر چلے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ جب انسان اپنی اس حقیقت کو بھول جائے، جب انسان اپنے مقام کو بھول جائے، جب انسان اپنی گھنونے حرکات کرنے لگے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے اس سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے لگے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کر کے بتائے ہیں اس طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے، اپنے منمانی فیصلے، اپنی منمانی خواہشات کے پیچھے انسان اپنی زندگی گزارے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک ایسا موڑ دیتا ہے، ایک ایسا جھٹکا دیتا ہے کہ جس سے انسان سنبھل جاتا ہے، جس سے انسان کا مقام اور انسان کی طاقت اور انسان کی قدرت باہر پڑ جاتی ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان چاہیے کہ اس چیز کو دیکھ لے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے تفصیل سے بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک چھوٹے خطرے سے پیدا کیا جس کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، اس کا مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس گھنونے یعنی اس چھوٹے سے نطفے سے پیدا کرنے کے بعد انسان جب فخر کرنے لگے، انسان جب اللہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کے خلاف چلنے لگے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سبق سکھا دیتا ہے۔ ہمارے لیے جو ہم پر یہ مصیبت، جو بیماری پڑی ہوئی ہے، جو ہم پر یہ لاک ڈاؤن کے ایام گزر رہے ہیں، یہ انسان کو اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ ایام ہم کو انسان کی حقیقت بتاتے ہیں، جیسا کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کو طاقتور ممالک سمجھے جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا پر کس کی طاقت چلے گی اور کس کی حکومت چل سکتی ہے۔ انسان اپنے زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ وہ اپنے رب کو بھول چکا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا موقع لا کر رکھا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو پھر پہچان سکیں اور اپنے رب کی قدرت کو پہچان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، چاہیے کہ وہ اپنے کمزوری کا لحاظ رکھے، وہ اتنا ہی اکڑ کر چلے اور اتنا ہی اپنے آپ کو ابھارے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمت اور طاقت دی ہے۔ انسان جب اپنے حدود سے پار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسے کئی ایسے نشانیاں اللہ کے موجود ہیں جس کے ذریعے انسان کو سبق سکھا دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تیسری جگہ اللہ نے کہا کہ خلق الانسان من عجل، انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان کے اندر جلد بازی، انسان کے اندر بہت ہی زیادہ غصہ، انسان کے اندر فخر، تکبر، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ فطری صفتیں ہیں، مگر انسان کو اپنے حدود میں رہ کر یہ تمام چیزیں اپنانا چاہیے۔ جب انسان ان تمام حدود کو توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
صرف مرض ہی کی نہیں، اور کئی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سزائیں ہیں، اللہ کے پاس عذابات ہیں، اللہ کے پاس اس سے بہت بڑی چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صحیح سبق سکھا سکتا ہے۔ ہمارے اوپر جو وائرس، جو ہمارے اوپر بیماری گزر رہی ہے، وہ ہمارے آنکھوں کو نظر بھی نہیں آتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب کو بھیجتا کہ جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہاں پر انسان اپنی حقیقت کو سمجھ جائے گا اور اپنی زندگی سے امید توڑ لے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ جتنی تحقیقت، جتنی قدرت اللہ نے اسے دے کر رکھی ہے، اس کے حساب سے، اس کے ماتحت، اس کے اندر رہ کر وہ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب انسان اس سے حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کی قوموں پر کئی عذابات بھیجا ہے، اور ان عذابات کو قرآن میں ذکر کر کے ہم کو سبق سکھا بھی چکا ہے کہ آپ بھی اگر اس طرح کی خلاف ورزی کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہترین اور تم سے طاقتور لوگوں کو بھی اللہ نے مٹا دیا اس سرزمین سے۔ تو اگر تم بھی اس طرح کرتے رہو گے کہ تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع دیا ہے تاکہ ہم اس کی قدرت کو سمجھیں اور انسان اپنی حقیقت کو سمجھے اور اپنی وہ زندگی گزاریں جسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول بتائے ہیں۔ اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے۔ اپنے اندر سے تکبر، فقر اور ہمارے اندر سے زیادہ جو غفلت کی چیز ہے اسے دور کر کے ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اس کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، جو چاہتا ہے وہ کرنا، اس کے حساب سے ہم زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے بہت بہترین صفت ہے جس میں ہماری کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی پائی جاتی ہے اور قیامت کے دن ہمارے لیے بہترین انجام بھی ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی بتائیں اور اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے حقیقت کو سمجھتے ہوئے، رب العالمین کی قدرت کو جانتے ہوئے کما حقہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔